ابراہیم, میرے ساتھ یہاں پہ صابر شاکر ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب لنڈن میں ہیں, اس لیے آج وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گے, لیکن منڈے کو ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آج خصوصی طور پر جناب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم یہاں پر نتھیا گلی میں ہیں. یہ ڈونگا گلی سے بالکل نزدیک ہے. یہ جو ہماری ملک کی سیاست ہے, یہ جگہ اس کی محور بنی ہوئی ہے. کچھ فاصلے پر نون لیگ اپنا ساری منصوبہ بندی کر رہی ہے, اور یہاں پر کے پی کے ہاؤس میں عمران خان صاحب موجود ہیں, اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرتے رہے ہیں. اور آج جو اس وقت پورا پاکستان سننا چاہتا ہے, کیونکہ گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک ایسا سکینڈل کریٹ کیا گیا, ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بڑے سنگین الزامات لگائے اور استعمال کیا گیا ان کی اپنی پارٹی کی ایک MNA کو. کیا ان کی عائشہ گلزئی سے کیا گفتگو ہو رہی تھی آخری دن, کیا وہ چاہ رہی تھی, یہ الزامات کیوں لگائے, اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں جو دوسرے معاملات ہیں ان پر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب, بہت بہت شکریہ, آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. جو میں گفتگو جیسے میں نے عرض کیا, سب سے پہلے جو ایک یہ معاملہ ہوا, عائشہ آپ کی جو MNA تھی وہ جو گلزئی, یہ بیان فرمائیے کہ آخری وقت انہوں نے ایک دن پہلے آپ کے ساتھ تھیں, وہ کیا آپ کی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, کون سا آپ سمجھتے ہیں کوئی معاملہ تھا وہ جس پہ بریکنگ پوائنٹ آیا, یا اس کے پیچھے بہت کوئی پیسہ چلا, what do you say؟ دیکھیں, میں تو باقیوں کی طرح اتنا ہی حیران تھا جب یہ سب کچھ عائشہ نے اگلے دن باتیں کی, کیونکہ وہ شام کو آئی ہوئی تھی ڈیلیگیشن لے کے, NA1 کی بات کر رہی تھی, وہاں NA1 کی ڈیلیگیشن تھی, وہ ٹکٹ چاہتی تھیں, پھر وہ چاہتی تھیں کہ وہ میں ان کو تقریر کرنا دیتا, وہاں کمپلین کیا کہ مراد سعید کو تقریر کرنے دیا, ان کو نہیں دیا. اور پھر مجھے تھوڑا یہ بھی تھا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو اسمبلی میں ان کی پرفارمنس ہے, ریزروڈ سیٹ پہ ہم نے ان کو ٹکٹ دیا ہوا تھا, تو ان کو زیادہ بڑا زبردست موقع تھا. اور میں اصل میں سمجھتا تھا کہ عائشہ میں بڑا پوٹینشل ہے. شروع میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی, شروع میں بم دھماکے ہوتے تھے پشاور میں, KP میں, یہ پہنچ جاتی تھی یا وہاں کھڑی ہوتی تھی, اور میں سمجھتا تھا کہ ان میں بڑی پوٹینشل ہے, اور انکریج بھی کرتا تھا ان کو. تو یہ کیا ہوا ایک دم شام کو, اور اگلے دن پوٹینشل ہے تو خان صاحب انہوں نے یہ کام کیا. مجھے شک ہے, افسوس بھی ہے کہ یہ نون لیگ نے ان کو استعمال کیا. افسوس اس لیے ہے کہ میرے خیال میں کہ یہ استعمال ہو گئی ہیں. نون لیگ نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, ان کی یہ پرانی طریقہ ہے. ایک چیز ان کو آتی ہے, نواز شریف نے 85 سے جب سے پالیٹکس کی ہے, پیسہ چلا دو, خریدو لوگوں کو. انہوں نے شروع سے یہ چھانگا مانگا میں پیسہ چلایا, ان کو خریدا, پولیٹیشنز کو, صحافیوں کو, لفافہ جرنلزم, اس کو آصف نواز کو, BMW کی پریزیڈنٹ جنرل آصف نواز کو, ججز کو پیسہ, جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کیسا کرنا ہے. وہ سجاد علی شاہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ انہوں نے بریف کیس بھجوا کے کوئٹہ بینچ کو خریدا. تو ان کی ایک تاریخ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پیسہ چلا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یعنی کیا ہوا ان کو کہ ایک شام کو آئی ہوئی ہیں اور کیا باتیں کری ہیں اگلے دن. یعنی میں تو تعجب میں تھا. بس میں یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا ان میں پوٹینشل ہے. میں سمجھتا تھا کہ وہ اس میں جانا اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ یہ اتنے نیچے لیول کی بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی گندا میسج بھیجا ہے کسی نے, تو وہ اس کو انتظار تو نہیں کرنی چاہیے نا, اور پھر ملنا بھی چاہیے, تعریف میں بھی کرنی چاہیے, پروگرامز بھی آنا چاہیے, پھر شام کو ملنا بھی چاہیے, وہاں تصویریں بھی کھچائیں. تو یہ اس پہ کوئی لاجک نہیں ہے, اور اس لیے میں اس میں یعنی اس چیز کے اوپر تو میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا. مجھے تعجب یہ ہوا کہ اس لیول کے اوپر کیسے یہ چلی گئی. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے پیسہ چلایا, کیونکہ یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اتنا نیچے گرتے رہے ہیں. میری ساری جب 21 سال سے میں نے پالیٹکس کیا ہے, اسی لیول پہ یہ آپریٹ کرتے رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے سیٹا وائٹ کی پوری چیز اٹھائی, پوری کیمپین اٹھائی, اس کو ٹیلی فون کرتے تھے වہاں, 'لاس اینجلس' سے, اسے پیسے دیتے تھے, اسے اسٹیٹمنٹ چھپاتے تھے, اور پھر وہ 2 دن بعد 3 دن بعد وہ 'لاس اینجلس' سے 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 'لاس اینجلس' سے
اس نے بعد میں جب الیکشن ہو گیا تو پھر ضرورت نہیں تھی سیٹا وائٹ کی, اس نے پھر ایک بیان دیا کہ مجھے یہ پیسے دیتے تھے کروانے کے لیے. تو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ اتنے نیچے گرتے ہیں, یہ جتنے بھی معصومیت اور مظلومیت ان کی چہروں پہ ہوتی ہے یہ بھائیوں کے, یہ اتنا ہی نیچے گرتے ہیں. تو یہ استعمال ہوئی ہیں. اچھا ایک خان صاحب آپ وہ دوپٹہ بھی لیتی ہیں, ان کا ایک پوسچر ہے, پھر انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک ٹرائب سے تعلق ہے, وزیر ٹرائب سے ہوں, بہت اعلیٰ روایات. اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاتون اس حد تک گر سکتی ہے پیسے کی خاطر کہ وہ اس طرح کے الزامات لگائے؟ میں سمجھتا نہیں تھا, میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, اس لیے مجھے سب سے زیادہ شوق ہوا اگلے دن. لیکن کوئی انسان دیکھتا ہے نا کہ ایک ٹرینڈ ایک چلی آ رہی ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی کمپلین کرتا ہے, کوئی بولتا ہے. 3 سالوں میں 4 سالوں میں بولنا تو چاہیے تھا نا کہ یہ آپ نے کوئی ٹیکس کیا کچھ کیا. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ سارا وقت مل رہے ہیں, میٹنگز میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہ انٹرویوز بھی دیے میرے حمایت میں اس اسی دوران میں, بہت زیادہ, اور پھر شام کو وہ آ کے اور عام گفتگو چل رہی ہے. تو اینی وے میں صرف یہ اس کا کہنا چاہتا ہوں, آگے اس کی لمبی بات کرنے کی ہے کیونکہ آگے ہی اتنے اہم ایشوز ہیں ملک کے, اور اس کے اندر یہ آنا اس چیز کو. ایک اور چیز جو آئی وہ غالباً نعیم الحق صاحب کی طرف سے یا فواد چودھری صاحب کی طرف سے آئی کہ عائشہ گلالئی نے آپ کو اچانک ایک دن شادی کی آفر کر دی تھی. چلے اس کو رہنے دیں, میں اس کے آگے دیکھیں, میں خواتین کے اوپر بات نہیں کرتا. میری آپ اٹھا کے دیکھ لیں میری تاریخ, میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ہم بھی خان صاحب مجبوراً کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ایک ایشو آ گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دن سے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑا سیاسی, کیونکہ اس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 62-63 آپ پر لگائی جائے. سپریم کورٹ ایک نون لیگ کی پوری ایک کیمپین ہے, تو اس لیے آپ کی زبانی یہ سننا چاہتے ہیں اس کا جواب. اس میں میڈیا گاڈ فادر بھی شامل ہیں, ایک کیمپین لانچ کی جا رہی ہے. اس لیے ہم اس ٹاپک پہ پہلا سیگمنٹ ہم اس پہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں کہ شادی کی آفر ہوئی, حقائق کیا ہیں اس حوالے سے؟ حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں دیکھیں مجھے آکورڈ ہی ہے, ایک خاتون ہے, جو بھی ہے ایک خاتون ہے. میں اس کے اوپر مزید اور بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے دیکھا ہے کہ جو جس طرح کے ان کے اوپر اٹیکس بھی آ رہے ہیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر پھنسا دیا ہے. دیکھیں میں صرف ایک بات کرتا ہوں, مجھے ان اٹیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. میں نے اگر کوئی چیز غلط کی ہو نا تو میں ذلیل ہوں گا اس میں, اور اگر میرے اوپر کسی نے غلط الزام لگایا وہ ذلیل ہوں گے, اور یہ آپ دیکھ لیں گے, یہ آپ کے سب سامنے آ جائے گا. ایک عورت ہے, مجھے برا لگتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کروں. مجھے یہ بھی برا لگا ان کی بہن کے اوپر کی جس اسکواش کھیلتی ہیں وہ تصویریں چھاپی. میں نے اپنی بلکہ پارٹی کو آج ہی کہا کہ اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں. دیکھیں مجھے صرف خوف یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا اگر یہ نون لیگ اس کے پیچھے نہ ہوتی. یہ پورا کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہے, پیچھے اس کے امیر مقام ہے, اور بھی لوگ پیچھے ہیں جو مجھے اب پتہ چل گیا ہے. انہوں نے میڈیا گاڈ فادر کو پیچھے بالکل چلایا, جنہوں نے ان کے جیو اور جنگ اخبار نے پوری طرح اس کو اٹھایا ہے. اس کو جس طرح وہ پلے کر رہے ہیں وہ پیچھے ہیں, اور نون لیگ اس کے پیچھے ہے اس لیے کہ انہوں نے وہ ڈسکوالیفیکیشن کوشش کی. وہ سپریم کورٹ میں وہ ختم ہو گیا کیس, وہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. جو میرا فلیٹ کا جی اتنے 6 مہینے اٹھایا کہ جی یہ نہیں, منی ٹریل نہیں مل رہی. جب وہ ساری چیزیں مل گئیں وہ ان کو پتا چلا تھا کیا ہے. اب انہوں نے اس حرب پہ اس طرح کے گھٹیا حربوں پہ آنا ہے, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آگے بھی آئیں گے. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بھی کریں گے یہ بھی کریں گے, یہ میڈیا گاڈ فادر بھی کرے گا, یہ شریفوں کی مجھے پوری پتہ ہے کیونکہ یہ اب اپنی پولیٹیکل زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں میں تیار ہوں اس کے لیے. یہ جو بھی کریں گے میں ان کو شکست دوں گا. کیونکہ یہ عائشہ نے ایک بات کی, لیکن اس کے جواب میں ناز بلوچ جو پارٹی چھوڑ کے جا چکی ہیں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا یہ غلط کہہ رہی ہیں, اور بھی آپ کی پارٹی جو خواتین ہیں وہ بہت ساری میدان میں آئیں, ایون دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی آئیں. تو یہ ساری کمپین کو آئندہ کے لیے بھی اب ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ کچھ خواتین اور بھی ہیں, 1 یا 2 خواتین جن کو مزید مستقبل میں یہ استعمال کریں گے. اگلے چند دنوں میں اس قسم کی مزید پریس کانفرنسز آئیں گی. دیکھیں میرے ساتھ کتنی عورتوں نے کام کیا ہوگا. شوکت خانم کے اندر مارکیٹنگ میں ہماری عورتیں, ہاسپٹل میں 10 سال تو ادھر بیٹھتا تھا,
پھر انگلینڈ میں بھی ہمارا آفس تھا، ادھر تھا، پھر پولیٹیکلی کتنی عورتیں ہمارے ساتھ کام کی ہوں گی. کس عورت نے ابھی تک کہا کہ میں نے کوئی اس طرح کی کسی عورت سے کبھی غلط جو میرے ساتھ کام کیے؟ کوئی بتائیں. یعنی کسی نے تو آج تک بات کی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیسپریشن ہے نون لیگ میں. میں سمجھتا ہوں میں پھر سے، اور ہے ان کی سیاسی موت ہے، اب یہ اس سے نکل نہیں سکتے. جو چیزیں ان کے اوپر سامنے آ گئی ہیں اور جو انہوں نے کوشش کی مجھے بلیک میل کر کے، وہ فنڈنگ کیس اور وہ فلیٹ کا کیس، اس میں اب فیل ہو گئے ہیں. انہیں پتہ ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس چیز پہ آئیں گے. میں اور کچھ سمجھ رہا تھا کہ عدالت میں جائیں گے، وہی پرانا سیٹا وائٹ کا کیس اٹھائیں گے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ کریں گے. میں ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہوں گے اور میں ان کو شکست دوں گا اس میں. اور انشاءاللہ یہ میڈیا گاڈ فادر بھی جو ہے شکیل الرحمان، یہ بھی ان کے ساتھ پورا ملا ہوا ہے، کیونکہ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ یہ ہیں. ان کا پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکلی جا رہے ہیں، ان کے اربوں روپے کے فائنینشیل کنیکٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے کانٹریکٹس ہیں. انہوں نے سی پیک کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ان کا ڈر ہے. یہ جو LNG کا کانٹریکٹ ہے یہ قطر کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے. یہ ان کو سارا آگے نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا جو ایمپائر بنایا ہوا ہے، جو پیسہ بنایا ہوا ہے، جو منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے. یہ ہر با استعمال کریں گے اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں میں تیار ہوں ان کے لیے. اچھا، ایک ذرا اس پہ ضرور آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے. یہ کہا عائشہ نے کہ جی یہاں پر خواتین کی عزت محفوظ نہیں، اور میں ماؤں کو، بہنوں کو، اور میں جو بزرگ ہیں ان کو کہتی ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو PTI میں نہ جانے دیں ادھر، وہاں پر کسی کی عزت نہیں ہے. ان پیرنٹس کو، ان فیملیز کو آپ کیا پیغام اس وقت دیں گے؟ دیکھیں، عائشہ کو یہ 4 سال کے بعد ریئلائز کیا. 4 سال پہلے کوئی ٹویٹ کی ہوگی تو اس کے اوپر، اسی کے اوپر سارا ہے نا. تو 4 سال کے بعد ان کو اس چیز کا پتہ چلا. دیکھیں جو انسان، جب انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا، میں ان کی جگہ ہوتا، اگر یہ سچی ہے، میں تو اسی وقت سٹینڈ لے لیتا. میں تو کھڑا ہوتا کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی پارٹی ہے، اور لوگ عزت کرتے اس چیز کی. لیکن یہ سارا کر کے، اور خیر جو ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو سب سے زیادہ، جس نے خواتین کو سامنے لے کے آئے ہیں، پولیٹیسائز کیا ہے. ہمارے جلسے جلوس میں کبھی پاکستان میں اس طرح خواتین نہیں نکلتی تھی جو نکلتی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو کہا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی میں جو عورتوں کی عزت نہیں کرے گا، کسی طرح کی غلط حرکت ہوئی، میں خود اس کے خلاف ایکشن لوں گا. اور ہماری پارٹی میں عورتوں کی عزت ہے، اس لیے ہماری ساری عورتیں نکلیاں باہر. ہماری ہر طرف سے عورتوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں، جدھر بھی آئی ہیں عورتیں، اور کسی کو میں نے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. خود عورتوں کو اتنا غصہ ہے، مجھے جانتی ہیں عورتیں. میں ساری زندگی، جو میری زندگی گزری ہے، سب جانتے ہیں. جو میں اب کیا کہوں کہ ساری زندگی عورتوں میں اکیلا رہا ہوں. 11 سال تو میرے شادی کے رہے ہیں، باقی تو ایک آدمی اکیلا رہا ہے، سٹار رہا ہے. مجھے کوئی یہ کہہ کہ میں عورتوں سے کسی قسم کی انڈیسنٹ چیزیں کی ہیں، آج تک نہ نکلتی بات. یعنی میں تو 11 سال ہی شادی ہے نا میری، ساری 10 سال، ساری زندگی میں 10 سال کی شادی ہے، باقی تو بیچلر تھا. تو کہیں تو نکلنی چاہیے تھی، مغرب میں نکل جانی چاہیے تھی، وہاں تو چھپتی نہیں ہے بات. تو کبھی بھی کسی عورت سے کوئی چیز انڈیسنٹ کی ہو، پبلک میں آ جانی چاہیے تھی. یہ صرف اس کے پیچھے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اس کے پیچھے شریف ہے. یہ ان کی پرانی عادت ہے. انہوں نے جو بے نظیر سے کیا وہ مجھے یاد ہے، جنہوں نے نصرت بھٹو سے کیا یاد ہے، جنہوں نے جمائمہ سے کیا مجھے یاد ہے. یہ ہر لیول پہ جائیں گے اپنی چوری چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. چلیں اب ذرا سیاست پر آ جاتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نواز شریف صاحب تو چلے گئے پاناما کے بعد، نااہل ہو گیا، ابھی تک مان تو نہیں رہے، تصویریں وغیرہ ان کی لگی ہوئی ہیں. لیکن ایک سوال جو میں نے لوگوں سے سنا کہ پاناما کا فیصلہ آ گیا، شریف نااہل ہو گئے، ریفرنس بھی حدیبیہ کا چلا گیا، لیکن ایک یہ سوچ تھی کہ اس سے احتساب کا ایک عمل شروع ہوگا. بہت سارے دوسری پارٹیوں کے سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ میں لوگ بھرے ہوئے ہیں. وہ کیسے شروع ہوگا وہ احتساب؟ کوئی اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی ابھی لوگ سوال کرتے ہیں، وہ پروسیس شروع نہیں ہوا. پروسیس تو شروع ہوگا اور یہ اب رکے گا نہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا قدم ہوا ہے. یہ جو سٹیٹس کو کی فورسز ہیں یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں، ڈری ہوئی ہیں.
ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ ایک طاقتور کا احتساب ہوا ہے اور جیسا ہوا ہے 2 سپریم کورٹ کے بینچز بیٹھے ہیں, اس کے بعد JIT 60 دن بیٹھی ہے, جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں سب کو ڈر لگ گیا. جو اس ملک کا کرپٹ انسان ہے وہ سارے ایک طرف ہوئے ہیں, چاہے وہ اوپنلی اس کے خلاف بول رہے ہیں یا چھپ کے آگے اگلوں کو آگے کر رہے ہیں, لیکن ڈر سب کو لگا ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں سمیع آپ دونوں کو بھی مبارک دیتا ہوں اور عارف کو بھی, کیونکہ آپ نے بڑی زبردست اس ملک کے لیے ایک جہاد کی ہے. کیونکہ یہ جہاد ہے, یہ مافیا ہے, یہ پولیٹیشن نہیں ہے, یہ ہر قسم کے حربے استعمال کریں گے. یہ جو میرے اوپر کیا ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر کہتے تھے جی کوڑا پھینکتے ہیں, ایک عورت پھینکتی تھی. کوڑا میٹافور ہے کہ کسی کے اوپر گند اچھالنا. یہ ہر قسم کا گند اچھالیں گے, یہ انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کریں گے, یہ پیسہ چلائیں گے. یہ میڈیا میں پیسہ چل رہا ہے اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ کن کن کو پیسہ چل رہا ہے. آپ ہمیں پتہ ہے کس میڈیا ہاؤس کو کتنا پیسہ لگا ہے, ہمیں پتہ ہے کس اینکر کو کتنا پیسہ لگا ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں وکلا کے اندر کتنا پیسہ چلا ہے. یہ سارا جو سٹیٹس کو ہے یہ چھوٹا سا ہے, طاقتور ہے, اور یہ اس نظام کو بچائے گا. جو نظام پروٹیکٹ کرتا ہے چوروں کو اور ڈاکوؤں کو, اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. بالکل اس کو نہیں بچا سکیں گے, کیونکہ جو عمل شروع ہو گیا ہے اس کو روک نہیں سکیں گے. یہ جو پبلک کے اندر, میں ایک چیز کہہ دوں, جو پبلک کے اندر ہے, لیکن جو سوشل میڈیا نے لوگوں کو جگایا ہوا ہے, جو ایک ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے, یہ جن کبھی بوتل میں واپس نہیں جائے گا. ناظرین, خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. جب واپس آئیں گے تو آج جو لائک مائنڈڈ گورنمنٹ کے وکیل ہیں انہوں نے بھی بڑی بات کی ہے. سپریم کورٹ پر بھی تنقید کا نشانہ اس کو بنایا جا رہا ہے اور اس میں سینٹ چیئرمین کو بھی استعمال کیا گیا. سارے یہ موضوعات ہمارے ساتھ رہیے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم اس وقت نتھیا گلی میں موجود ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی ہے اور صاحب ایک تبدیلی کی آپ عمل کی بات کرتے ہیں. اگر اسی سیٹ اپ کے تحت اگلا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تو وہی خورشید شاہ صاحب اور شاید خاقان عباسی یا ان کا وزیر اعظم وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو طے کریں گے. تو اگر الیکٹرل ریفارمز نہیں ہوں گی تو یہی سیٹ اپ رہے گا اسی طرح کا. تو آپ کے پاس تو قومی اسمبلی میں کوئی اتنی نہ کوئی تعداد ہے نہ دوسری پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں. کس طریقے سے آپ ان کی آن سلاٹ کو روکیں گے؟ لوگ تو توقع کر رہے تھے کہ کچھ ہوگا, لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے. یہ دیکھیں سمیع, 2 نمبر الیکشن تو میں نے ہونے نہیں دینا. 2013 کے الیکشن میں 22 جماعتوں نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اتنی مشکلوں سے محنت کر کے وہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی, اس نے 40 فائنڈنگز دی. الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ایکشن ہی نہیں لیا, کسی کو نکالا ہی نہیں. 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھی, کچھ ایکشن ہی نہیں لیا. تو یہ الیکشن تو ہم نے پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اب ہم انتظار نہیں کریں گے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو جائے اور بعد میں کہہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. الیکشن سے پہلے ہم پوری اپنی ڈیمانڈز دیں گے, ہم دے بھی بیٹھے ہیں. ہم مطمئن ہوں گے کہ امپائر نیوٹرل ہوں الیکشن سے پہلے. ہم نے اپنے امپائر سے الیکشن نہیں کر. کیسے آپ پبلک پریشر. خان صاحب ہمارے پاس دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں آپ کو عوامی جمہوری پارٹی جمہور کے پاس جاتی ہے, عوام کو ہم ساتھ ملائیں گے, ہم کہیں گے جی یہ ڈیمانڈز ہیں, ہمیں نیوٹرل امپائر چاہیے الیکشن میں. سڑکوں پہ آئیں گے. بالکل ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. خان صاحب, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, ایک تاریخی فیصلہ JIT کی رپورٹ کے بعد, اور سسلن مافیا اور گاڈ فادر, جو بڑا گاڈ فادر تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. انہوں نے کہا ریفرنس فائل کریں. اس پروسیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے ایک آنریبل جج کو بھی مقرر کر دیا, نگران جج, لیکن جو سسٹم ہے وہ تو اسی مافیا کے ہاتھ میں ہے. آپ ایسی کیا ایکٹیویٹی کریں گے کہ ایک تو یہ پر وقت جو ہے ریفرنس فائل ہوں, کیونکہ ریفرنس فائل ہونے کے بعد ان سب کو گرفتار ہونا ہے, اس سارے پروسیس کو روکا جائے گا.
تو آپ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ جب ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، 4 ریفرنس اسٹیبلش ہو گئے، اس کے بعد ان کی گرفتاری ہونی چاہیے. لیکن آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرانی کابینہ ہی واپس آئے گی، ان میں حکامہ ہولڈر بھی ہیں، ان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی ہیں، وہ بھی جن کے خلاف ریفرنس آنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے کریں گے؟ صرف سپریم کورٹ کا ایک جج تو اس ساری سیشن مافیا کے خلاف نہیں نہ لڑ سکتا. دیکھیں سبھی، میں پاکستانی قوم کو نکالوں گا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ہم نے پوری کوشش کی، پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوشش کی، سپیکر کے پاس گئے، اس سے کوشش کی. جب وہ ناکام ہو گئے، سڑکوں پہ نکلے، سپریم کورٹ میں آئے، 2 بینچز بیٹھے، 60 دن کی جے آئی ٹی ہوئی، اور اتنی تفصیل کے بعد فیصلہ ہوا. ایک ایک بچے کو آج پاکستان میں پتہ کیا ہوا. آج ایسی چیز ہے، پبلک کی ایجوکیشن ایسی ہوئی ہے کہ ہر آدمی کو پتہ چلا ہے کہ ایک بچہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا بچے نے کیا جھوٹ بولا، نواز شریف نے کتنے جھوٹ بولے، سپریم کورٹ میں کیا انہوں نے جال سازی کی، جعلی کاغذ دیے، سپریم کورٹ میں پرجری کی، جھوٹ بولے. یہ ساری قوم کو پتہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. یہ کیا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ جمہوریت کے اندر آپ کو قانون فالو کرنا پڑتا ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے. بلکہ اس کے اپوزٹ یہ کر رہے ہیں. آج آسمہ جہانگیر میدان میں اتری ہیں، اور باقی بھی، ایون کل رضا ربانی آئے تھے، کل رضا ربانی تھے، آج آسمہ جہانگیر. ایون یہ کہہ رہے ہیں 62-63 آرٹیکل کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، اور سپریم کورٹ کو ملائن کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سٹیٹس کو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. آج عمران خان الیکشن جیتے، میں پرائم منسٹر بنوں، میں پیسے لوٹوں، میں اس ملک سے پیسے باہر بھیجوں، میں اپنے کمیشنز بناؤں، اپنے بچوں کو آگے لے کے آؤں، سارے ہم چھوٹے سے اپنے کو بھی کھاؤں، لوگوں کو بھی کھلاؤں، مجھے کوئی پکڑنے آئے میں کہوں جی میں تو الیکشن جیت کے آؤں، میرا تو عوام احتساب کرے گی. یہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں. جمہوریت کے اندر سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو قیادت ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جو ساری جمہوریت کی دنیا میں موومنٹ شروع ہوئی تھی، جو ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ 800 سال پہلے ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوئی تھی، اس کا نام تھا میگنا کارٹا. وہ کیا تھی؟ وہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کی موومنٹ تھی. نہیں تو بادشاہ جو نواز شریف کر رہا ہے نا اب، وہی بادشاہ کرتا تھا. وہ بھی جو مرضی کرے، پیسے پکڑ لیے، یہ کدھر ہے کانٹریکٹ کر لیے، جو مرضی کرے، اس کو پکڑتا کوئی نہیں تھا. وہ موومنٹ شروع ہوئی اور مغرب نے آہستہ 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 بادشاہ کو قانون کے نیچے لے آئے، نہیں تو یا بادشاہ کو فارغ کر دیا اور جمہوریت لے آئے. ہمارے مسلمان دنیا میں جو آج دنیا کے وسائل مسلمان ملکوں کے پاس ہے، آج ہم غریب ترین کمزور لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ علامہ اقبال نے بڑی زبردست بات، اس سے پہلے شاہ ولی اللہ نے یہ کہا تھا، ہماری تباہی کی وجہ بادشاہ تھی. وہ آگے نکل گئے جمہوریت میں. جمہوریت کی خوبی کیا ہے؟ میرٹوکریسی. میرٹ، وہاں ادھر بچے سارے تیار ہو رہے ہیں، وہاں نواز شریف تھا تو ادھر ان کی بیٹی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر، ادھر شہباز شریف ہے تو اس کا بیٹا ہے، ان کے بچے ہیں، کوئی کہہ رہے جی کلثوم نواز لانے جا. فیملی، یہ بادشاہت، یہ بادشاہت ہے. اسی کے خلاف تو جمہوریت آئی تھی. میرٹوکریسی، لیڈر میرٹ پہ آتا تھا. ایک میرٹ پہ آتا تھا، یہ آسمہ ایک میرٹ پہ آتا تھا، دوسرا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، وہ جواب دہ تھا. یہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ فیملی اور دوسرا جواب دہ نہیں ہے. جی یہ سارے جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جواب دہ ہی نہیں ہے، سب کو پتا چلا ہے کہ عدالت کے اندر ثابت ہو گیا کہ کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، جھوٹ بولا، ٹیکس کی چوری کی، کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی، یہ ساری ثابت ہو گئی ہیں. جی بادشاہ جی، اس لیکن یہ ناہل بادشاہ جو ہے، یہ تو ابھی ہر چیز کو صدارت کر رہا ہے اجلاسوں کی، پورے کا پورا سٹرکچر اس کے ہاتھ میں ہے. الیکشن کمیشن باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے، کوئی بندہ ان کو روک نہیں رہا، وہ نامینیٹ کر رہے ہیں. ابھی تک جو دفاتر ہیں وہاں سے نواز شریف صاحب کی تصاویر تک نہیں اتری، اور کوئی ملک میں گورنمنٹ نہیں ہے تو خاموش ہے سب. سمی جی، نواز شریف نے اکیلے تو پیسہ نہیں بنایا، پیسے تو ان کے سارے بھائی نے بھی بنایا ہے. یہ جو ایل این جی کا کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر یہ خاقان واسی کے اوپر نیب کا ہم نے دیکھا ہوا، وہ جو ان کے اوپر ریفرنس فائل ہوئی ہے، جس کے اندر یہ 200 ارب روپے کا یہ کانٹریکٹ تھا، جس کے اندر بڑی بے ضابطگی ہیں. تو یہ اکیلے تو نہیں ہیں.
سوال ہے ان کو روکیں گے نہیں جی، میں پہلے یہ کہوں کہ یہ وہی مافیا جان کے ان کو لے کے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو، انہوں نے ایک دوسرے کو بچانا ہے. یہ میں اب ان کا ڈائلیما کیا ہے، یا یہ مافیا جو نون لیگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا یہ اپنے آپ کو بچائے گا، اور یہ موقع تھا نون لیگ کو اپنے آپ سے علیحدہ کرتے اور نون لیگ اپنے آپ کو بچاتی. دیکھیں جو مارگریٹ تھیچر تھی اس کو اس کی اپنی پارٹی نے نکالا تھا، الیکشن نہیں ہاری تھی. ٹونی بلیئر کو لیبر پارٹی نے نکالا تھا، الیکشن نہیں ہارا تھا. اب یا تو نون لیگ اپنے آپ کو بچاتی، اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہی نیچے جائیں گے. اب ہونا ہی ہے، میں آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، یہ تباہ ہوگی نون لیگ، کیونکہ یہ مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی کرپشن بچانی ہے، کرپشن بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. نواز شریف کو بچاتے بچاتے، اپنی کرپشن بچاتے بچاتے یہ ساری پارٹی کو تباہ کریں گے. خان صاحب، حلقہ 120 اناؤنس کیا نواز شریف صاحب نے کہ اگلے وزیر اعظم، عارضی وزیر اعظم شاہد خاقان ہوں گے اور مستقل وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. 3-4 دن گزر گئے ہیں، آج پھر بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ 120 میں لاہور سے شہباز شریف کو لڑوایا جائے نہ لڑوایا جائے، کلثوم نواز کو لایا جائے. اگر وہ لڑوایا جاتا ہے تو وہ الیکشن نہ ہار جائیں. تو آپ کی کیا پوزیشن ہے حلقہ 120 میں؟ کیا واقعی اتنی خوف کی صورتحال ہے کہ یہ ان کو الیکشن ہارنے کا خطرہ ہے، یا پی ٹی آئی بھی کانفیڈنس ہے کہ وہ جیت جائے گی؟ ان کو بالکل خطرہ ہونا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو بیوقوف بناتے رہے ہیں 30 سال تک، پھر بنا لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت یہ پبلک کے اندر یہ جو کیمپین 1.25 سال کی کیمپین چلی ہے پیناما کی، یہ جو یہاں تک پہنچی اور جو فیصلہ ہوا، پبلک ساری کنونسڈ ہے. پبلک کو تو یہ تھا کہ پبلک تو بڑی دیر کی فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ نواز شریف اس میں مجرم ہیں اور ان کے بچے. انہوں نے صرف یہ سوال تھا کہ کیا پاکستان کی عدالت ان کو سزا دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی، کیونکہ کبھی طاقتور کو سزا نہیں ملی تھی. اس لیے پبلک نے خوشیاں بنائی. 48 گھنٹے میں جو پبلک آئی ہے وہاں اسلام آباد میں ہمارے جلسے پہ، مجھے بتائیں کوئی یہ ساری پارٹیز مل کے بھی مجھے 1 مہینے میں اتنی پبلک اکٹھی کر دیں. یہ لوگ اپنے دل سے آئے تھے، پبلک تو خوش ہے. اب یہ ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ جب الیکشن لڑنے جائیں گے، میں خود انشاءاللہ وہاں کیمپین کروں گا، ان کو ڈر یہ لگ گیا کہ پبلک نے ان کے خلاف ووٹ دے دینی ہے. اس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو کوئی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی. ان کو کیبنٹ بنانے میں پرابلم آنی ہے، ان کے اندر آپس میں لڑائیاں ہونی ہیں، کیونکہ یہ کوئی نظریے کی تو پالیٹکس ہے ہی نہیں، مفادات ہیں، ساروں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ان میں سے جو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، جو پارٹی کو بچانا چاہتے تھے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، جو مفاد والے ہیں وہ ساتھ ہو جائیں گے، اور ان کے اب یہ پارٹی چلانا مشکل ہے. میں پیشن کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. سپریم کورٹ کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، دبئی کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، دبئی حکومت کو، سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں یہ ڈکلائن کے بعد، ان کے گرنے کے بعد. تو کیا یہ سارے ملک ہی برے ہیں، تمام ادارے برے ہیں، صرف یہ سچے ہیں؟ یہ پہلے تو انہوں نے شروع کی گالیاں جے آئی ٹی کو نکال، پہلے مٹھائی بانٹی پر گالیاں نکالی. گالیاں کیوں نکالی؟ کہ جے آئی ٹی ٹھیک کام کیوں کر رہی ہے. ساری زندگی یہ شریفوں نے امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلا ہے، ساری زندگی. الیکشن کمیشن ساتھ ملایا، فاروق لغاری کو ساتھ ملایا، آئی ایس آئی سے پیسے لیے 90 میں آئی جی آئی بنانے میں. 2013 میں ساری انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی الیکشن میں. تو امپائر جب ساتھ نہیں ملتا تو سازش ہو جاتی ہے. اب یہ سازش یہ ہوئی ہے کہ جوڈیشری نے ان کی بات نہیں، جوڈیشری نے ان کا ساتھ نہیں دیا. جو انہوں نے سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے لیے پیسے دیے تھے کوئٹہ بینچ کو، جوڈیشری کو ساتھ ملایا تھا، جوڈیشری ساتھ نہیں ملی، جے آئی ٹی ساتھ نہیں ملی تو سازش ہو گئی. دبئی اور دبئی نے ڈاکیومنٹس دے دی تو دبئی نے بھی سازش کر دی، دبئی کو بھی برا بھلا. یعنی ان کے خلاف جو بھی ان کے خلاف سچائی کے اوپر کھڑا ہوگا وہ ان کے خلاف سازش ہے. تو دبئی کو بھی برا بھلا، فوج کو بھی برا بھلا. فوج کو، اچھا فوج نے اس میں کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، جے آئی ٹی بنائی ہے، فوج کو بھی برا بھلا. ان کا فون اٹینڈ نہیں نہ ہو رہا اور دبئی میں بھی فون نہیں اٹینڈ ہوا، اس لیے وہ بھی برا بھلا. یعنی جو ان کے ساتھ مل کے ان کی چوری کو نہیں چھپاتا وہ برا ہے، سازش ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا خان صاحب کہ موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ان کو انہوں نے شاید مدد مانگی تھی کہ آپ آئیں ذرا ہماری مدد کریں، بیل آؤٹ پیکیج دیں کوئی. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا. اب سوچے کہ میری طرح کے آدمی کو جانتے ہوں گے، تھوڑا بہت مجھے بھی پرانا جانتے ہیں، اگر 10 ارب کا مجھے آفر دیں
اور جو آفر لے کے اسے کہ 2 ارب آپ کے لیے اگر منا لیں تو باقیوں کے اوپر انہوں نے کیا 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 ہوگا, کتنا زور لگایا ہوگا. میں تو سلام پیش کرتا ہوں آج پاکستان کی عدلیہ کو. انہوں نے ہمیں امید دی ہے پاکستان میں. آپ یقین کریں لوگوں میں امید کی لہر گئی ہے. میں سلام کرتا ہوں جو جن فوج میں جے آئی ٹی میں کس کو انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی. آپ کو خان صاحب سپریم کورٹ میں دوبارہ جانا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے, اس میں 184(3) آرٹیکل میں ترامیم کی جائیں, اس میں 62-63 آرٹیکل میں ترامیم کی جائیں, اور جو ڈسکوالیفائی ہوئے میاں صاحب پرائم منسٹر نواز شریف, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو انڈو کرنے کے لیے ترمیم کی جائے. اور یہ پیپلز پارٹی مائنس پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی, یہ ایک ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے, اور دوبارہ آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا. یہی کیوں نہیں کہہ دیتے, یہ بجائے یہ ترمیم کروانے کے ایک بل پاس کر لیں کہ آپ اقتدار میں آ کے ہمیں کرپشن اور چوری کرنے کی اجازت دے دو. ایک کسی ایم این نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ ہمارا حق ہے کرپشن کرنا. یہی کیوں نہیں کہہ دیتے, بجائے یہ کہ اس ملک کی اخلاقیاتی تباہ کر دیں. انہوں نے کیا کیا, یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہاں نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے. یہ تاثر دے رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی خالی ہو جائے گی اگر, اور یہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر کی یہ ترامیم تھی. مجھے یہ بتائیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, کسی مغربی ڈیموکریسی میں چلے جائیں, آپ کسی عہدے کے اوپر آپ بڑے ممبر آف پارلیمنٹ ہو, آپ وزیر ہو, آپ وزیر اعظم ہو, اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں یا آپ پکڑے گئے ہیں کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں, آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. رچرڈ نکسن نے جھوٹ بولنے پہ اس کو نکالا تھا. بل کلنٹن کی جھوٹ بولنے کے اوپر اس کی پوری تفتیش ہوئی تھی. ہیرلڈ میکملن برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ گیا تھا. اتنی بڑی چیز ہے. اچھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اربوں روپے کی کرپشن بچانے کے لیے. وہ تو جھوٹ اور چیزوں کے اوپر تھے. وہ بل کلنٹن کا تو مونیکا لیوینسی کے اوپر جھوٹ تھا, پبلک کے پیسے چوری کرنے پر. ان کے اوپر تو اربوں روپے کی کرپشن کے جھوٹ ہے. ان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, جس معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں معاشرہ کرپشن سے صرف تباہ نہیں ہوتا, جب آپ ادارے تباہ کرتے ہیں اور معاشرے کی اخلاقیات تباہ کر دیتے ہیں, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, جھوٹ بولنا بری چیز نہیں, اور صادق اور امین چوری. یعنی میں اگر گورنمنٹ میں آتا ہوں تو میری سب سے زیادہ ذمہ داری کیا ہے, میں عوام کا پیسہ دیانتداری سے اکٹھا کروں اور دیانتداری سے خرچ کروں. یہ میری سب سے بڑی ذمہ داری. اگر میں صادق اور امین ہی نہیں ہوں تو لوگ مجھے پیسے کیوں دیں گے؟ ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, 58(2)B کی جگہ ایک نیا طریقہ آ گیا, یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں, اور جیسے صابر نے کہا, اگر یہ کوئی ترمیم لانے کی بات کرتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلوں گا, ساری قوم کو نکالوں گا. میں کہوں گا کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ اس ملک میں صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ صرف وہ لوگ ہیں, چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس ملک کا خون چوس رہا ہے. 70 میں نے سنا ہے کہ اقامے ہیں, 70 پارلیمنٹیرینز کے ہیں. مجھے یہ جواب دیں کہ 70 اقامے آپ کے ہیں, آپ پارلیمنٹیرین پاکستان کے ہیں, وزیر ہیں, وزیر اعظم ہیں. آپ کو کیا دبئی کے ویزے کا مسئلہ ہے؟ میں دبئی جاتا ہوں, مجھے ایئرپورٹ پہ ویزا مل جاتا ہے, مجھے اقامے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے, اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, اور یہ اپنی وہ پریولیج بچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت مل جائے چوری کرنے کے لیے, ڈاکے مارنے کے لیے, ملک کو لوٹ کے باہر منی لانڈرنگ کرنے کے لیے. یہ ساری ان کی کوشش ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہم چپ کر کے تماشا دیکھیں گے؟ پاکستان کی سڑکوں پہ جو پبلک نکلے گی, میں پھر سے کہتا ہوں, ان کو اندازہ نہیں ہے 48 گھنٹے میں جو لوگ نکلے ہیں اسلام آباد میں, 48 گھنٹے میں, جب اب یہ ایک جاگی ہوئی عوام ہے. یہ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جا کے سپریم کورٹ میں کہیں گے جی ہمیں چوری کی اجازت مل جائے, یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کرپشن کرے میں پکڑے کوئی نہ. اچھا, اس سے پہلے ایک جلسہ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ یہ جب شیڈیول اناؤنس ہو رہا ہے تو میں جا رہا ہوں, تیاری پوری کر رہا ہوں لاہور کے لیے. میں تو بڑی منتظر ہوں اس الیکشن. آپ تو انہیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں. جی بالکل کوشش کر رہے ہیں. 8-9 ایم پیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. وہ جو کہ یہ شریفوں نے اس پولیٹکس, اس ملک کی ساری اخلاقیات اور پولیٹکس تباہ کی, جو چھنگا مانگا پولیٹکس تھی, لوگوں کے ضمیروں کے اوپر پیسہ لگایا, لوگوں کو خریدا,
تو وہی اب کرنے جا رہے ہیں. ہمارے وہاں کوشش کر رہے ہیں اپنے, ان کے بھی 2 اسی طرح کے کرپٹ لوگ ہیں, وہ کوشش پیسے چلا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں خریدنے کے لیے. میں نے پرویز خٹک کو کہا کوئی ان کو آپ نے کاؤنٹر آفر نہیں دینی, کوئی ہم نے جا کے کسی یہاں نتیا گلی کے ریسٹ ہاؤس میں لوگوں کو بند نہیں کرنا. جو بکتا ہے بکنے دو اس کو, اس ساری عوام کے سامنے ان کو ننگا ہونے دو. جو اپنے ضمیر کی قیمت لگاتے ہیں ساری زندگی لوگ ان کو پہچان جائیں گے. کے پی کے کا گورنر ہاؤس خان صاحب یہی کام کر رہا ہے, ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے, آپ کے بندوں پہ کام کر رہا ہے, تو کیا گورنر ہاؤس کے بارے میں بھی آپ کی کوئی ہے اسٹریٹجی؟ میں انشاءاللہ اقتدار میں آ کے تو میرے گورنر ہاؤسز کے اوپر بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے. یہ سارے پبلک کے لیے بنیں گے, ساری یہ جگہیں ہوٹلز بنیں گی, پیسے بنیں گے, لوگوں کے پیسہ خرچ ہوگا. لیکن میری ابھی یہ مجھے پوری خبر ہے کہ یہ ان کے امیر مقام لگے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور عائشہ گلالے کے پیچھے بھی وہی تھے. اب تو ہمیں پوری ڈیٹیلز آ گئی ہیں. تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پیسہ چلائیں گے, لوگوں کو خریدیں گے اور کوشش کریں گے کہ کے پی کی گورنمنٹ کرا دیں. میں نے پرویز خٹک کو کہا ہم نے کوئی پیسہ نہیں چلانا, کیونکہ ہم کدھر سے پیسہ چلائیں گے, پبلک کا پیسہ چلائیں گے نا. جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ استعمال کرنا ہوگا وہ اسے ہی خریدیں گے نا. تو ہم نے بالکل نہیں خریدنا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, امیر مقام صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, شیرپاؤ صاحب یہاں بھی نہیں کہی. ان 2 رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جب میاں صاحب آرڈر کریں گے ہم کے پی کی حکومت گرا دیں گے. جب میاں صاحب آرڈر کریں گے, رقم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے اور ہم لوگوں کو خرید دیں گے. خرید لیں. میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے قوم کو کون اپنے ضمیر بیچتے ہیں. میں چاہتا ہوں پتہ چلے. کیا خیال ہے خان صاحب, یہ حکومت گرا لیں گے خرید و فروخت کر کے؟ میں نہیں جانتا, میں نہیں. اچھا ٹیسٹ ہوں, لوگ ٹیسٹ ہوں گے, پتہ چل جائے گا کون کدھر کھڑا ہوا ہے. دیکھیں اس قوم کو پتہ چلنا چاہیے یہ وہ قوم نہیں ہے جب چھانگا مانگا کی پالیٹکس تھی. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس نے اپنی کتنی قیمت لگائی تاکہ ساری زندگی ان کے اوپر لعنت آئے. آپ کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ جو چاہے آپ کے میں بالکل چیلنج کر رہا ہوں. میں کہوں ہم بالکل کاؤنٹر آفر نہیں دیں گے. جس کو آپ نے خریدنا خریدیں, تاکہ اور ساری قوم کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں. بے شک, کیونکہ وہ جب خریدے جائیں گے نا تو وہ کہیں گے بڑا برا تھا جی, دیکھیں یہاں بڑی کرپشن تھی, جیسے عائشہ گلالہ نے کہا ہے. جو عائشہ گلالہ نے بے شک آپ کی کے پی کے کی حکومت ختم ہو جائے, وہ بھی کہیں گے کوئی ٹیکسٹ آ گئی تھی گندی, کچھ نہ کچھ تو کہیں گے. لیکن سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نوٹ چلا ہے. اچھا, ایک میں ناز بلوچ نے کوئی اس طرح کا الزام آپ پہ نہیں لگایا, لیکن انہوں نے ایک بات کی, اگر آپ اس پہ رسپونڈ کریں. انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے مواقع نہیں ہیں اور ہم اوپر نہیں جا سکتی, اور کچھ انہوں نے دوسری جو فنکشننگ کی جو چیزیں ہیں آپ اس پر وہ الزام لگائیں. میں پہلے تو ناز بلوچ کو داد دیتا ہوں کہ دیکھیں کیریکٹر کی خاتون یہ ہوتی ہیں کہ چھوڑ کے گئیں اور پھر بھی انہوں نے سچ بولا. ادھر دیکھ لیں کہ تب تک ٹھیک تھی اور چھوڑنے کے بعد ایک دم چیزیں یاد آ گئی. اب خیر اللہ عزت دینے والا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں ہم پارٹی میں کیونکہ الیکشنز نہیں کروا سکے, ہم نے کروانے تھے صحیح طرح جو بڑے الیکشنز تھے, وہ انفارچونیٹلی پیناما بیچ میں آ گیا اور ہمیں روکنے پڑے. کیونکہ ہم پیناما کی جنگ نہ لڑ سکتے اگر جب پارٹی اندر الیکشن کراتی ہے تو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. جب انشاءاللہ ہم الیکشن جیسے جنرل الیکشن ہوگا الیکشن کروائیں گے, سب کو موقع دیے جائیں گے. دیکھیں بیسٹ طریقہ کیسے عورتوں کو خواتین کو اوپر لانے کا, موقع دیں, اور عورتیں ہماری مین سیٹس پہ بھی لڑ سکیں, عورتوں کی بھی سیٹس پہ لڑ سکیں, تاکہ ان کو ڈبل موقع ملے. کیونکہ عورتیں اوپر نہیں آ سکتی, تاکہ وہ اوپر آنے کا موقع ملے. لیکن یہ ٹھیک کہتی ہیں جب الیکشن نہیں ہوتا اور جو عورتیں اوپر آنا چاہتی ہیں, اور ناز بلوچ ان میں سے ایک ایسی تھیں جو کہ بڑی جن میں انرجی تھی, تو وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا. ناز بلوچ کو واپسی پارٹی میں دعوت, میں ویسے ناز بلوچ کو دعوت دوں گا, مجھے اس کا کیریکٹر بڑا پسند آیا. دیکھیں انسان کو جب ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو تب کیریکٹر پتہ چلتا ہے. اے آر وائی کے فورم پہ آپ پیغام دے رہے ہیں. بالکل اس کو دعوت دوں گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن کی ایک آیت ہے کہ میں اللہ کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا مشکلوں سے. مشکل میں پتہ تو چلتا ہے کہ ایمان کتنی طاقت ہے, تو مشکل میں کیریکٹر کا اس کا پتہ چلا ہے, اس لیے میں بالکل دعوت دوں گا. اچھا, ایک جو بہت جو تحریک انصاف کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ وہ ایک نظریے کی بات کرتے تھے, لیکن اب لیٹلی آپ بھی ونیبلز الیکٹیبلز کو لے کے آ رہے ہیں, اور وہ جو ایک نظریے کی سیاست تھی وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سمی پلیز ایک چیز یہ یاد رکھنا, نظریہ لیڈر کا ہوتا ہے, کبھی ہجوم کا نظریہ نہیں ہوتا. ایک لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول ماڈل, جو بھی مسلمان اس کا رول ماڈل, ہمیں قرآن میں کہا کہ ان کی سنت پہ چلو, ان سے سیکھو.
انہوں نے جب فتح مکہ کے بعد جب ساری دنیا مسلمان ہوگی, سارا عرب مسلمان ہو گیا, ہونا چاہتے تھے, انہوں نے کوئی دروازے بند تو نہیں کیے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میرٹ لے کے آئے. یہ یاد رکھنا, میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے پرانا نئے نہیں. تب بھی یہ شور مچا تھا کہ جی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ یہ نئے آ گئے, ابو سفیان آ گئے, اور خالد بن ولید سوچے جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دی تھی ان کو انہوں نے سیف اللہ بنا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرٹ یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے, انصاف کا مطلب ہوتا ہے میرٹ. لیکن جو آپ جب ایک دفعہ اپنے سسٹمز بنا دیتے ہیں, کمال یہ نہیں ہوتا کہ آپ فرشتے سارے اوپر لے آئیں, کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم ایسے بنا دیں جو 2 نمبری کرے وہ پھنس جائے آپ کے سسٹم میں. کے پی میں جو بھی ہم نے کیا ہے, ہم نے جب اپنا احتساب سیل بنایا تھا, پہلی چیز اس نے کسے پکڑی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے وزیر کو اس نے پکڑ لیا, ہمارے ایم پی اے کے باپ کو پکڑ لیا. کبھی ہوا ایسا؟ تو اگر ہم نے ایسا سسٹم بنا دیا, اس سے ہمارا نظریہ پروٹیکٹ ہوگا, اس سے ہم کرپشن کے اوپر قابو پائیں گے. آپ خان صاحب قبل از وقت انتخابات دیکھ رہے ہیں یا بر وقت ٹائم پہ انتخابات دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ یہ زیادہ دیر چلے گی. مجھے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو بن رہی ہیں, یہ جو کابینہ بنے گی, وہ تو جو آپس میں شہباز شریف صاحب کا جو آفر کی تھی, انہوں نے اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر بنانے کا, وہ بھی واپس لے لیا جی, کیونکہ کنفیوژن ہے نا جی. ان کی فیملی پارٹی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی تو ہے نہیں. تو پہلے تو شریف خاندان کے اندر انہوں نے پاور رکھنی تھی, اب وہ پھنس گئے ہیں کیونکہ اگر شہباز بائی الیکشن ہار گیا تو اور زیادہ نیچے چلے جائیں گے. لہٰذا ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور ان کے اندر پرابلمز آئیں گے, کیونکہ یہ صرف ایک فیملی پارٹی کی طرح آئی تھی جس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر اوپر بادشاہ گیا تو نیچے کیا ہوگا. اگر بالکل وہی ہے, یہ بالکل وہی ہے. یہ جب یہاں تباہی آئی ہے نا, ہم مسلمانوں نے یہاں 800 سال حکومت کی ہے, لیکن آپ مسلمانوں کی جب بھی تباہی آئی کیا ہوتا تھا, جب بادشاہ جاتا تھا تو نیچے کوئی آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے تھے سارے. تو اس طرح ان کے بھی اب یہی ہوگا, آپ دیکھنا ان کے بڑا مشکل ہوگا ان کے یہ اب یہ سارا کچھ چلانا. الیکشن شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق تھوڑی بہت ریزسٹ کر رہے ہیں. آج بھی اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کیا اور اسلام آباد چلے گئے. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتے ہیں بلکہ سپورٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو, اور ان کو سزائیں دلوانے میں کوئی اپنا اثر رسوخ استعمال نہیں کرتے, امپارشل رہتے ہیں, تو کیا آپ سپورٹ کریں گے ان کو؟ دیکھیں میں ابھی یہ کچھ نہیں کر سکتا, میں تو دیکھوں گا کہ کیا آگے ان کے کیا لائے عمل آتا ہے, دیکھیں گے ان کو. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو نیب ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا, اب اس سے پاکستان آگے ہی جائے گا, نیب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. نیب کے چیئرمین کی اب تعیناتی ہوگی کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, تو وہ تو خورشید شاہ صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب دوبارہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر, تو وہ پھر آپ جو بتا رہے تھے عوامی کیمپین, کیا وہ بریک پوائنٹ ہوگا, آپ اس کے لیے نکلیں گے باہر؟ دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کیا, یہ جو کہ 62 ہٹا دو, پہلے یہ نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے بنانے کا کیا مقصد تھا کہ ہم دونوں کو نہ پکڑے, مکا تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم اب اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گی, لوگوں نے نہیں یہ کرنا. ہمیں سڑک پہ نکلنا پڑے, اور آپ کو پتا ہم تو اب عادی ہو گئے ہیں سڑکوں پہ نکلنے کا, ہماری اتنی ٹریننگ ہو گئی ہے, 48 گھنٹے میں اگر پبلک ایسے نکل سکتی ہے تو پبلک نکلے گی. اب پبلک پیچھے نہیں جانے لگی, پبلک اب چاہتی ہے کہ آگے بڑھے ملک, احتساب ہو, ہم بھی یہ سر اٹھا کے اس ملک میں پھریں. یہ تھوڑے سے لوگ پیسہ چوری کر کے اقامے لے کے دبئی میں سے پیسہ سائفن کر کے باہر لے جائیں اور وہاں 800 ارب روپے کے 4 سالوں میں گھر لے لیں, لوگ نہیں ہے ٹالریٹ کریں گے, بھوکے میرے لوگ. وائنڈ اپ مجھے کرنا ہے خان صاحب, ابھی پروگرام ختم ہو گیا, بس ختم ہو گیا پروگرام, 10 سیکنڈز مجھے دے دیں جلدی بولیں جی. اگر آپ عائشہ گل علیہ کی شادی کی آفر قبول کر لیتے تو کیا یہ صورتحال ہوتی؟ نہیں, میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں. بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. اور ناظرین یہ بتا رہے ہیں خان صاحب کہ وہ عوام کو لے کے آئیں گے سڑکوں پر اگر انہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا اور دوبارہ مکا کی سیاست کرنے کی کوشش کی. ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.